بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 198 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم زمانے کو برا بلا کہنے کی ممانعت اور کسی چیز کی محبت میں فریفتہ ہونا اور کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کا جو بیان ہے احادیث میں، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد العزیز عن ابن قتادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ حضرت ابن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کو برا بلا مت کہو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں زمانے کو برا بلا کہنے کی ممانعت ہے۔ زمانے کو برا بلا کہنا در حقیقت زمانہ بنانے والے کو برا بلا کہنا ہے، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں یا کہا جاتا ہے اللہ ہی زمانہ ہے۔ حدیث میں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی زمانے کا خالق ہے۔ فإن اللہ هو الدہر فإن اللہ هو خالق الدہر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کا خالق ہے، اس لیے خالق کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں اگر کسی کارپینٹر کو آپ بلاتے ہیں اور اس سے کام سمجھا دیتے ہیں، سامان بھی بتا دیتے ہیں، اور جب کام ختم ہونے پر اس کی مزدوری آپ اس کو دے دیتے ہیں، پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا کام آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ اگر آپ اس کے کام کی تعریف کریں اور اس کے کام کی پسندیدگی کا اظہار کریں، تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے کام میں نقص نکالیں یا کوئی غلطی نکالیں، کوئی عیب نکالیں کہ فلاں الماری جو آپ نے بنائی ہے، یا فلاں جو ٹیبل آپ نے بنائی ہے، یا فلاں دروازہ جو آپ نے بنایا ہے وہ ٹیڑھا ہے، یا اس میں کوئی جو ہے وہ صحیح لگا ہوا نہیں ہے دروازہ، یا اس کی جو ٹانگیں ہیں ٹیبل کی وہ صحیح نہیں لگی ہوئی، ٹیڑھی ہیں، تو اس کے جو چہرے کے اثرات ہوں گے وہ ایک دم سے جو ہے وہ نمایاں نظر آئیں گے۔ تو اس سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا چہرہ کیوں بدل رہا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مالک نے جو ہے وہ میرے کام میں نقص نکال کر گویا کہ میرے اوپر اعتراض کیا ہے، کیونکہ جو صانع پر اعتراض ہوتا ہے، گویا کہ مصنوع پر جو اعتراض ہوتا ہے، یعنی جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس کے بنانے والے پر گویا کہ اعتراض ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اعتراض میری بنائی ہوئی چیز پر نہیں ہے بلکہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کام پر اعتراض کام کرنے والے پر اعتراض سمجھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اعتراض میرے اوپر ہے، یہ مجھ میں سے یہ نقص نکالا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمانے کو بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ ہوا خالق الدہر، کہ اللہ تعالیٰ زمانے کا خالق ہے۔ اگر آپ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے بنانے والے کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ هو الدہر فإن اللہ هو خالق الدہر، کہ وہ زمانے کا خالق ہے، زمانہ تو اس نے بنایا ہے۔ اگر آپ زمانے پر اعتراض کرتے ہیں، زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، گویا کہ آپ بنانے والے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة ولدت سنة 80 وقدم عبد الله بن انیس صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوفة سنة 94 ورأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حبک الشیء یعمی ویصم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
94 ہجری میں کوفہ میں ان کے پاس کوفہ میں وہ تشریف لائے تھے، ورأیتہ اور میں نے ان کی زیارت کی تھی، وسمعت منہ وانا ابن 14 سنۃ اور ان سے میں نے حدیث کی سماعت کی، اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ محبت میں ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کسی کی نصیحت بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، کچھ اثر بھی نہیں کرتی، جبکہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو مال و دولت، عہدہ، منصب، حسن و جمال، خوبصورتی جیسی کم تر چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب دنیا سے محبت رخصت ہو گئی ہے، اور محبت کے جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ در حقیقت حرص میں، لالچ میں، ہوس میں جو ہے وہ سرگرداں ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محبت سمجھ کر کے کسی حرص کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنے محبوب کو کہیں مشکل میں چھوڑ کر وہ نکل جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جو اس سے تعلق بنایا تھا محبت کے نام پر، وہ صرف حرص کی وجہ سے تھا، کسی طمع کی وجہ سے تھا، کسی لالچ کی وجہ سے تھا۔ تو لہٰذا محبت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز سے جو ہے لوگ اس میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور یہ اندھا بہرا انسان کو کر دیتی ہے۔ کوئی اگر نصیحت کر رہا ہو تو بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو لوگ اس میں فراموش کر دیتے ہیں۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اندھا بہرا کر دیتی ہے، اپنا جو ہے وہ زندگی داؤ پر لگا دیں گے، اپنے تمام خاندان کو پس پش ڈال دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ محبت میں بھی اتنا فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کی محبت میں کہ ہر چیز سے جو ہے وہ انسان اندھا اور بہرا بن جائے، کسی کی نصیحت جو ہے وہ سن نہ پائے، اور کوئی حقیقت اس کو نظر نہ آئے۔ اس طرح یہ مطلب یہ ہے کہ اندھا اور بہرا ہونے کا کہ کسی کی نصیحت اس پر اثر نہ کرے، اور اپنا خاندان، اپنی زندگی، اپنا جو ہے وہ اپنے بہن بھائی اور اپنا خاندان اس کو نظر نہ آئے۔ اس حساب سے اتنا بھی محبت میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ قال سمعت واصلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك الله۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تظہرن شماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کبھی نہ کرنا، فیعافیہ اللہ ویبتلیک اللہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں کسی کی مصیبت پر خوش ہونے کی ممانعت کا بیان ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اس پر بھی خوش نہیں ہوتے کہ ہمارا دشمن تکلیف میں ہے، بلکہ اس پر بھی وہ غمگین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت سے جن لوگوں کے دل خالی ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک اور پارسا نظر آئیں، بڑے نمازی پرہیزگار نظر آئیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں، وہ اپنے حقیقی بھائی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر جو ہے وہ خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اپنے حقیقی بھائی کی مصیبت پر بھی جو ہے وہ ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس بات کو وہ یہ بھول جاتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ جس بھائی کی مصیبت پر وہ خوش ہو رہے ہیں اس کی مصیبت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے، اور اس مصیبت میں اس خوش ہونے والے کو جو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور خوشی کے شادیانے بجاتا ہے، اس کو اس مصیبت میں جو ہے وہ گرفتار فرما دیں اور اس پر وہ مصیبت مسلط کر دیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت پر خوش ہونے والے لوگ، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے والے لوگ خود اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا بھی بتلائی ہے کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے ایک دوسری روایت کے اندر۔ تو اس روایت میں بھی جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وحدانیات میں سے ہے، امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کی مصیبت پر ہرگز خوشی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے، یعنی اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے، اس مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ تو لہٰذا کسی کی جو ہے وہ مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، زمانے کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟ نمبر 2، جو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش ہو اس کے لیے حدیث میں کیا وعید وارد ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔